بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا دیے، ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا۔ اہل یہود کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا، معجزات آپ کو عطا فرمائے، ان کا انکار کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اس کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کو تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، اس کے باوجود تم نے وفاداری نہیں کی، اس کتاب کا بہت سا حصہ تم نے چھپا لیا، لوگوں کے سامنے غلط بیان کیا، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کو تو مانتے ہو، قرآن پاک کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا، ان کے کمالات کا انکار کیا تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا در پردہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جھٹلانا ہے۔ نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے، کتاب بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگر نبی کو جھٹلایا جائے، اس کی کتاب کو جھٹلایا جائے تو در پردہ انسان اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر جیسی پہچاننی تھی ویسی نہیں پہچانی۔ میں بھی اپنے آپ پر غور کروں، آپ بھی دیکھیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کرتے ہیں؟ کیا اس کو پہچانتے ہیں؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، کیا ہم مصلی بچھا لیتے ہیں؟ کیا جب ہم دنیا داری میں مصروف ہوتے ہیں، کیا جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں کانوں تک پہنچتا ہے تو ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں یا نہیں لوٹتے؟ ہم اس کے سچے وفادار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم یا تو موقع پرست ہیں، مطلب پرست ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو اسے یاد کرتے ہیں، اچھے حالات میں اسے یاد نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی کیفیت ایک جیسی رہتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو، اس کی قدر کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ آپ بھی فیصلہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی فیصلہ کروں، دیکھوں کہ کہیں میں اپنے نفس کی عبادت تو نہیں کرتا، کیا میں اپنی خواہشات کی عبادت تو نہیں کرتا، کیا میں نے ان کو تو نہیں معبود بنایا ہوا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ اللہ کی عبادت بھی اس لیے کرنا کہ لوگ دیکھیں بڑا عبادت گزار ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، تو یہ اپنے نفس کی خواہش ہے کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ جنت کی لالچ میں کرنی ہے، نہ دوزخ کے ڈر سے عبادت کرنی ہے۔ میں نے عبادت اس لیے کرنی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ میرا معبود ہے، میرا مالک ہے، وہ میں نے اس کو راضی کرنا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں نے اس سے راضی ہونا ہے، وہ مجھے جس حالات میں رکھے میں نے اس سے راضی رہنا ہے۔ تو کیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے اللہ کی قدر پہچانی یا نہیں پہچانی؟ یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ہم اس کے کتنے وفادار ہیں، اللہ رسول کے کتنے وفادار ہیں، ہم کتنے عبادت گزار ہیں، ہم کتنے فرما بردار ہیں، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔
کہ ہم صرف شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، صرف اچھا دکھنے کے لیے عبادت کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا دیکھیں، یا ہم اچھا بننے کے لیے کہ ہم اندر سے بھی صاف ہوں، باہر سے بھی صاف ہوں، ریاکاری ہم میں نہ ہو، اللہ کے رسول کے سچے وفادار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔